السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون۔ ولو انہم، اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگار بنتے، لمثوبۃ البتہ ثواب پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، نہ تم کہو رائنا، وقولوا انظرنا اور کہو انظرنا، واسمعوا اور سنتے رہو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ جو کافر ہیں، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ ہی مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم من خیر، یہ کہ نازل ہو تم پر، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کو، من یشاء جس پر چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ یہاں مثوبۃ ثواب، اس کا روٹ ورڈ ہے ثواب، انسان کے عمل کی جو جزا انسان کی طرف لوٹتی ہے اسے ثواب کہا جاتا ہے۔ خیر جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے خا یا را ہے، رائنا را عین یا ہے، اور انظرنا نون زوئے را نظر۔ یودو واو دال دال ہے، چاہتے ہیں وہ، یختص خاص کرتا ہے، خاص سواد اس کا روٹ ورڈ ہے، ذوالفضلی فضل، فا زواد لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ولو انہم آمنوا واتقوا، اگر یقیناً وہ ایمان لے آتے، یہودی بنی اسرائیل، اور پرہیزگاری وہ اختیار کرتے، اگر وہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں بشارتیں تھیں اور آپ کے احکامات کے اتباع کا حکم تھا، اور حرام کاموں سے بچتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، قرآن مجید کو مان لیتے، تو انہیں اس جادو کی نسبت جو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا، وہ جادو، وہ خرافات، عملیات، وہ سازشیں، وہ عہد شکنیاں، وہ نافرمانیاں، کتاب کو پس پشت نہ ڈالتے، ایمان لے آتے، پرہیزگاری اختیار کر لیتے، البتہ اللہ کے پاس جو ان کو اجر ملتا، جو ان کو ثواب ملتا، وہ بہت بہتر تھا، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تقولوا رائنا، اے ایمان والے لوگوں تم رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا اور کہو انظرنا۔ یہاں اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہدایت دے رہے ہیں ان کو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے وقت رائنا کا لفظ استعمال نہ کریں۔ رائنا کے معنی ہے ہمارا لحاظ کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، بات سمجھ میں نہ آئے تو سننے والا اس لفظ کو استعمال کر کے بات کرنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا تھا، لیکن یہودی اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو بگاڑ کر استعمال کرتے تھے۔ رائنا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اپنی زبانیں مروڑ کر اور دین اسلام میں طعنے کی راہ سے کہہ کر خطاب کرتے تھے، جس سے معنی میں تبدیلی آ جاتی۔ وہ اپنی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو بولنے سے ہی منع فرما دیا۔ وقولوا انظرنا، جس لفظ کے استعمال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت و تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، شعبہ بھی پڑتا ہو، وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا پہلو اس سے یہ نکلتا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، قول و فعل میں تیسری بات جو ذو معنی الفاظ ہوتے
ہوتے ہیں جو روزمرہ کی گفتگو میں ہم کر جاتے ہیں، تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ کہیں تو ہم طنز کے تیر چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی مزاح پیدا کرنے کے لیے غلط الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، تو بچنا چاہیے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب ہی نہیں بلکہ عمومی طرز کلام کے آداب بھی اخذ ہو رہے ہیں، کیونکہ گفتگو میں احتیاط بہت سی برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا تو اچھی بات کہے یا پھر خاموش ہو جائے۔ یہاں رائنا میں اہانت کا شعبہ نکل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اس جگہ انظرنا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دھیان کیجیے، ہماری طرف دیکھیے۔ مفہوم وہی ہے، لفظ بدل دیا تاکہ اس کے اندر سارے نقائص، سارے خدشات جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ واسمعوا، اصل بات ہے کہ پہلے ہی غور سے کان لگا کر سنو، اگر ضرورت پڑے تو انظرنا کہنا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسی حرکات، ایسے زبانی الفاظ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت اور تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، یا پھر یہود کی مشابہت، یہ کفر کی طرف لے جانے والے کام ہے، اور کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ نبی یہاں ما یود الذین، کافر لوگ نہیں چاہتے، وہ نہیں پسند کرتے اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکین میں سے یہ کہ تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو والا اخلاق والے سمجھتے تھے، لیکن گروہی تعصب، نسلی تعصب کی وجہ سے، حسد کی بنا پر مشرکین عرب اپنے کسی عظیم سردار کی بجائے ان کی نظر میں ایک عام آدمی پر وحی کا نزول جو ہوا تو اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اور اہل کتاب اس رحمت و نبوت کو اپنی نسل سے باہر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انبیاء کا سلسلہ ان کی نسل سے چلتا رہا، یہ اچانک کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو محروم کر کے بنی اسماعیل کو اس سے نواز دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ نبوت یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت اللہ کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے اور اس فضیلت کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہاں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عظیم احسان اور فضل و کرم کیا ہے، اور یہ کہ مسلمان یہودی مشرکین سے چکنا رہیں، ان کی سازشوں سے محتاط رہیں، یہ تو اسلام کے خلاف ہی رہیں گے، اس لیے کہ یہ ہر لادینیت کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اسلام جو ہے کمپرومائز کرنے والا مذہب نہیں ہے۔ کافر کسی بھی طرح کا ہو، خواہ وہ یہودی ہو یا مشرک ہو، ما یود الذین کفروا، کوئی نہیں چاہتا کہ یہ کہ تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ یہی سے دوستی اور دشمنی کا معیار جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے ان کی دوستی سے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو ہے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔